مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ خاوند سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی۔ جب خاوند کا انتقال ہوا، ایک انصاری عورت کو ساتھ تیار کر لیا اور کہا لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ سَنَةً، میں سال بھر اپنے خاوند پر ایسا روں گی، ایسا ماتم کروں گی، سال بھر ایسا سوگ کروں گی۔ عرب داستان نے چل پڑے گی کہ عورت کسی خاوند پہ روئی تھی، عرب داستان نے چل پڑے گی کہ کسی عورت نے اپنے خاوند پر سوگ کیا تھا، عرب داستان نے چل پڑے گی کسی نے اپنے خاوند پر مرثیہ کیا تھا، ایسا سال بھر ہوگی۔ اور عرب داستان نے چل پڑے گی۔ اکیلی عورت ہو، غم ذرا کم ہوتا ہے، پھر چپ ہو جاتی ہے، ساتھ دوسری رونے والی ہو تو غم اور بڑھتا ہے، رونا اور بڑھتا ہے، دکھ اور بڑھتا ہے۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ ایک انصاری عورت کو تیار کر دیا۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ رونے کا دھونے کا سال بھر کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اسلام میں منع ہے، حدیث میں آتا ہے 3 دن سے زیادہ میت پر سو کرنا جائز نہیں، اور وہ بھی آنسوؤں سے روئے، زبان سے ناشکری کے الفاظ کرنا، ماتم کرنا، بین کرنا اور چہرہ پیٹنا، جسم پہ تماچے مارنے، یہ گناہ ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ ارادہ کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ خود تو شریف لے گئے ان کے گھر میں، کہا ام سلمہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے سال بھر اپنے خاوند ابو سلمہ پہ رونے کا پروگرام بنا لیا ہے، سال بھر رونے دھونے کا پروگرام بنا لیا ہے، سال بھر ماتم کرنے سو کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اسلام میں تو رونا منع ہے، زبان سے رونا منع ہے، صرف آنکھوں سے آنسوں سے رونا معمول ہے۔ اے ام سلمہ، یہ شیطان کو اللہ نے ابو سلمہ کے گھر سے 2 دفعہ ذلیل کر کے نکالا۔ پہلی دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا، صحابہ کی صفوں میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آئے، شیطان ذلیل ہو کے نکلا۔ دوسری دفعہ کلمہ طیبہ کی دولت لے کر دنیا سے گئے ہیں، اب تو سال بھر پروگرام رونے دھونے کا بنا کر شیطان کو دوبارہ داخل کرنا چاہتی ہے۔ خبردار، تم نے رونا دھونا نہیں، وغیلہ نہیں کرنا اپنے خاوند پہ، نہ شکری کے الفاظ نہیں کہنے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے جب منع کر دیا ہے، واللہ لا ابکی علیہ، اللہ کی قسم اب میں دوبارہ اپنے خاوند پہ رو گی نہیں، دھوں گی نہیں، اور وغیرہ نہ شکری نہیں کروں گی۔ جب آپ نے ہمیں منع کر دیا ہے، اس سال بھر جو رونے کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پروگرام بنایا تھا، 7 انصاری عورت کو تیار کیا تھا، ایک آپ کے ارشاد پہ سارے پروگرام کو ختم کر دیا، رونے دھونے کے سارے سال بھر کے پروگرام کو ختم کر دیا۔ یہ صحابہ میں اطاعت اور فرما برداری تھی، یہ صحابہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت تھی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، وہ دعا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر نصیب فرما، اس سے بہتر مجھے تو چیز نصیب فرما۔
خامد بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے یہ دعا پڑھنا شروع کر دے اللہ خامد بیوی میں سے بہتر دیں گے۔ کسی کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے یہ دعا پڑھنا شروع کر دے اللہ اس سے بہتر بیٹا بیٹی دیں گے۔ ماں باپ فوت ہو گیا وہ دوبارہ آ تو نہیں سکتے لیکن اگر بیٹا پڑھنا شروع کر دے اللہ چاچوں میں تائیوں میں ماموں کے اندر باپ جیسی محبت پیدا کر دیں گے۔ ماں فوت ہو گئی یہ پڑھنا شروع کر دے اللہ خالہ میں پھوپھیوں میں ماں جیسی محبت پیدا کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہم بھی کوئی مصیبت پڑے کوئی چیز گم ہو جائے یہ پڑھے تو اللہ بہتر بدلہ نصیب فرما دے۔ پڑھو دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ پھر پڑھو یاد ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے دعا پڑھنی تو شروع کر دی اللہ کے محبوب کے بتانے پہ لیکن میں سوچا کرتی تھی ابو سلمہ سے بہتر مجھے خامد کہاں مل سکتے ہیں، ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر کیسے مل سکتے ہیں۔ جب میں نے دعا پڑھنی شروع کی اس دعا کی برکت میں نے یہ دیکھی اللہ نے عرش سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میرے محبوبہ ام سلمہ سے نکاح کر دو، عدت ختم ہوگی ہے ام سلمہ سے نکاح کر دو۔ اور دعا کی برکت سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات میں سے آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے دعا کی برکت اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابو سلمہ سے بہتر اللہ نے مجھے خامد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ یہ صحابہ میں اطاعت اور فرما برداری تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سال بھر ماتم کرنے کا رونے دھونے کا پروگرام بنا رکھا تھا، ایک ارشاد سننے پہ ایسی اطاعت فرما برداری تھی سارے ہی پروگرام بلد ختم کر دیے، سارے ہی رونے دھونے کے پروگرام ختم کر دیے۔ ہمارے اندر بھی ایسی ہی اطاعت فرما برداری ہو۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیا اس شراب حرام ہو چکی ہے اب اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ مٹی کے مٹکوں میں شراب بنتی تھی، اللہ کے محبوب کے ارشاد کو سن کر کے شراب حرام ہو چکی ہے اب اس مٹکوں کو توڑ کر ڈھیل دو۔ ہر صحابی نے ڈنڈا لیا شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ آتا ہے کتابوں میں وہ شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے۔ ایک آپ کے ارشاد فرمانے پہ یہ بڑے دل داتا تھے، حضرت شراب کے محفلوں میں شادیوں میں شراب عام چلتی تھی جیسے ہمارے ہاں بوتل چلتی ہے محفلوں پہ شادیوں غمیوں پہ ایسے عرب میں چلتی تھی، لیکن کیا تھی صحابہ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ آپ کی ایک ارشاد پہ ہر صحابی نے ڈنڈا لیا، مٹی کے مٹکے ہوتے تھے شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے۔ ایک صحابی تجارت کرتے تھے شراب کی، ملک شام سے اونٹوں پہ تجارت۔ ایک صحابی ان کو ملے راستے میں، کہا مدینہ منورہ میں شراب حرام ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے اگر تو مدینہ منورہ جاؤ گے شراب کے مٹکے لے کر اونٹوں پہ سارے مٹکوں کو توڑنا پڑے گا
ہزاروں کی شراب ضائع ہو جائے گی. تم ایسا کر لو دوبارہ ملک شام واپس چلے جاؤ, جہاں سے شراب خریدی ہے وہاں دوبارہ ان کو بیچ کر کے واپس کر دو, تمہارے پیسے بچ جائیں گے ورنہ سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. قربان جائے صحابہ پہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے انہوں نے ہر وقت سینے کھول رکھے تھے, ادھر سے اشارہ ہوتا نہیں تھا, یہ ماننے کے لیے پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے تھے. وہ صحابی فرمانے لگے یہ شراب کو اللہ نے قرآن پاک میں حرام کہا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا ہے. میں اس کو دوبارہ ملک شام میں جا کر اس کو بیچ کر کے پیسے کیسے استعمال کر سکتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے حرام ہونے کا کہا ہے. ڈنڈا لیا, اونٹوں پہ شراب کے مٹکے تھے, سارے شراب کے مٹکے ہزاروں کی شراب تھی. اللہ کے محبوب کے ایک ارشاد پر ہزاروں کی شراب کو یوں گرا دیا, مٹکوں کو توڑ دیا, وہ بارش کے پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی. ایسے ہمارے اندر بھی اطاعت اور فرما برداری ہو. آج سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے, حق کی اطاعت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی, سنت مطہرہ کی, ارشاد کی اطاعت اور فرما برداری کرنا, خوشیوں غمیوں میں اپنے رواجوں اور رسموں کو چھوڑ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خوشی کرنا, غمی آپ کی سنت کی اتباع میں کرنا, آپ کی اطاعت فرما برداری میں اپنے رہن سہن کو کرنا, یہ مسلمان کے لیے واجب ہے. آج ہم سارے نیت